اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ اللہ کو کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ چلیں آج ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑے تھے، اور تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے۔ ان قیدیوں میں سے انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جو پاگلوں کی طرح کسی کو تلاش کر رہی تھی اور رو رہی تھی، اور اچانک اس عورت کو قیدیوں میں سے بچہ مل گیا۔ وہ اس عورت کا بچہ تھا، اور جب اس نے اپنے بچے کو ڈھونڈ لیا تو اس عورت نے اس بچے کو اٹھا کر اپنے پیٹ سے چمٹا لیا اور اسے دودھ پلانے لگی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا تم میں سے کسی کو لگتا ہے کہ عورت اپنے بچے کو نقصان پہنچائے گی؟ کیا تم میں سے کسی کو لگتا ہے کہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فوراً سے کہنے لگے، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایسا نہیں کرے گی۔ کیا آپ نے وہ نہیں دیکھا جو ہم نے ابھی دیکھا؟ وہ عورت کیسے اپنے بچے کو دیوانوں کی طرح کب سے ڈھونڈ رہی تھی، اور جیسے ہی اسے اس کا بچہ ملا اس نے اس بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے ہر ایک سے اس سے زیادہ محبت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، جتنا ایک ماں اپنے نوزائیدہ بچے یعنی نیا جنم لینے والا بچے سے کرتی ہے۔ اس حدیث میں ہم سب کے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جب ایک ماں اپنے بچے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی تو پھر ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے فیصلے ہمارے لیے برے ہیں۔ جب ایک ماں کو اپنے بچے سے اتنی محبت ہوتی ہے تو پھر اللہ کو ہم سے کس قدر محبت ہوگی۔ اب یہاں ہمیں خود سے سوال یہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کو کس انداز سے دیکھتے ہیں۔ کیا ہم اپنے اللہ کو رحیم سمجھتے ہیں، یا پھر ہم اللہ کو انتقام لینے والا رب سمجھتے ہیں؟ ہماری اسی سوچ سے تو ہماری زندگیاں بدلتی ہیں۔ جب ہم اللہ کو رحیم جاننے لگتے ہیں تو پھر ہمیں ہماری آزمائشیں اللہ کی طرف سے سزا نہیں لگتی۔ جب ہم اللہ کو محبت کرنے والا جاننے لگتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ کے فیصلے تکلیف نہیں دیتے، اور نہ ہی پھر ہمارے ذہن میں یہ وسوسے آتے ہیں کہ اللہ ہم سے پیار نہیں کرتا۔ ہم جس انداز سے اللہ کو دیکھتے ہیں اس کا سب سے زیادہ اثر ہماری عبادتوں پر پڑتا ہے۔ جب ہم اللہ کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں عبادتوں میں بھی مزہ آنے لگتا ہے۔ پھر زندگی کے اتار چڑھاؤ ہمیں مایوس نہیں کرتے، پھر ہمارا لائف اسٹائل بالکل بدل جاتا ہے، پھر ہم زندگی کو ایک نئے طریقے سے دیکھنے لگتے ہیں، پھر ہم میں بہت مثبت بدلاؤ آ جاتا ہے۔ پھر ہم عبادتوں کو ایسے نہیں دیکھتے جیسے یہ ہم پر کوئی بوجھ ہے، بلکہ پھر ہم عبادتوں کے مواقع ڈھونڈتے ہیں۔ پھر ہم روزمرہ کی چیزوں میں اللہ کی مصلحتیں دیکھنے لگتے ہیں۔ پھر ہمارے ساتھ جو بھی حادثہ ہو یا پھر ہم پر جو بھی راحت آئے، ہمیں ان دونوں میں اللہ کا پیار اور اللہ کا رحم محسوس ہونے لگتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف اگر اب ہم اللہ کو صرف بدلہ لینے والے رب کے انداز سے دیکھتے ہیں تو ہم زندگی کے کئی سارے پہلوؤں کے حوالے سے مایوس ہونے لگتے ہیں۔ پھر ہمیں اللہ کی ہر فیصلے پر اعتراض رہتا ہے، پھر ہمیں عبادتیں بہت سخت لگنے لگتی ہیں، پھر ہر آزمائش پہ ہمارا دل اللہ کے حوالے سے بدگمان ہونے لگتا ہے، یہ سوچ کر کہ اللہ کو ہم اچھے نہیں لگتے۔ پھر اللہ سے گلے شکوے بڑھ جاتے ہیں، پھر بات بات پر ہم ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ میں ہی کیوں؟ پھر اللہ کی حکمتیں ہماری سمجھ میں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان رکھیں، اور اچھا گمان کیا ہوتا ہے؟ جیسے اس حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سکھائی ہے کہ جب ماں اپنے بچے کو کسی بھی طرح سے نقصان نہیں پہنچا سکتی تو پھر اللہ اپنے بندے کو کوئی نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے؟ یعنی اللہ جو بھی ہمارے حق میں کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور ہمیں بجائے اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرنے کے ان فیصلوں پر چپ چاپ راضی ہو جانا چاہیے۔ ہم نئے جنم لینے والے بچے کی طرح ہی تو ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اس لیے ہمیں اپنے اللہ پر توکل کرنا ہوگا۔ جیسے نئے جنم لینے والے بچے کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ وہ آگ میں ہاتھ ڈالے گا تو جل جائے گا،
کیونکہ اس کے پاس اتنا علم ہی نہیں ہوتا، بلکہ ویسے ہی ہمیں بھی اندازہ نہیں ہے کہ ہمارا کون سا فیصلہ ہمارے لیے آگ بن جائے گا اور ہمیں جلا دے گا۔ اس لیے اپنے معاملات میں اللہ سے مدد لیں، اور جو فیصلہ اللہ سنا دے اسے بنا کوئی سوال کے مان لیں، کیونکہ وہی فیصلہ آپ کی حفاظت کا فیصلہ ہے۔ آپ کو کبھی بھی اللہ کی بات مان کر پچھتانا نہیں پڑے گا۔ جب ہم یہ سمجھ لیں گے کہ ہمارا اللہ رحیم ہے تو ہمیں کبھی بھی اللہ کے احکامات پر سوال اٹھانے نہیں پڑیں گے۔ بس ہم اللہ کو ویسے ہی تو نہیں دیکھتے جیسے ایک ایمان رکھنے والے مسلمان کو دیکھنا چاہیے۔ ہمارے دل میں بس ایک ہی بات ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے پیار نہیں کرتا، اور ہماری زبان پر بس یہی کلمات ہوتے ہیں کہ میں نے دعا مانگی اور اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی۔ کوئی ماں ایسا کرے گی کہ اس کا بچہ رو رو کر اس سے جو چیز مانگ رہا ہو وہ اسے وہ چیز نہ دے؟ اور اگر وہ اتنے رونے کے باوجود بھی اپنے بچے کو وہ چیز نہیں دیتی ہے تو اس چیز میں کوئی تو ایسی خرابی ہوگی نا، جو ماں نے اپنے بچے کے آنسو دیکھنا گوارا کر لیے لیکن اسے وہ چیز دینا گوارا نہیں سمجھا۔ تو پھر اللہ تو ماں سے بڑھ کر محبت کرنے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ اس نے جو چیز دے دی ہے وہی خیر ہے، اور اس نے ہمیں جو چیز نہیں دی اس میں گڑبڑ ہے۔ اس لیے بجائے اس کے کہ آپ اللہ کے ساتھ بحث کریں اور نافرمانی پر اتر آئیں، آپ اللہ پر بھروسہ کر لیں۔ اللہ پر بھروسہ کرنے سے ہی آپ کو سکون ملے گا، اور ہو سکتا ہے اس بھروسے سے ہی اس گڑبڑ چیز کو اللہ آپ کے لیے بہتر بنا دے۔ آپ اللہ کے لیے کچھ کریں گے تو اللہ آپ کے لیے اس سے بڑھ کر آپ کو اجر دے گا۔ بس کبھی بھی ضد نہ کریں، کبھی بھی غلط راستہ نہ چنیں۔ جیسے اللہ آپ سے محبت کرتا ہے ویسے ہی آپ بھی اللہ سے محبت کریں، اور محبت کا سب سے پہلا قدم یقین ہوتا ہے، اور بے شک اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی یقین کے قابل نہیں۔ اللہ کو دیکھنے کا اپنا انداز بدلیں، آپ کی زندگی خود بخود بدل جائے گی۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ